ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک مختصر سا واقعہ لے کر آیا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اس واقعے سے آپ تمام حضرات عبرت حاصل کریں گے۔ عبرت والا واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنی ریاست میں اعلان کر دیا کہ میری ریاست میں جتنے بھی بیوقوف لوگ ہیں ان تمام بیوقوفوں کو میرے سامنے لایا جائے۔ اب بادشاہ نے اپنے وزیروں کو حکم دے دیا تھا یہ، اور وزیر بڑے حیران تھے کہ بادشاہ کو ایسا کون سا کام پیش آ گیا ہے کہ بادشاہ اپنے وزیروں سے بات نہیں کر سکتا، اپنے ماتحتوں سے بات نہیں کر سکتا، بادشاہ کو بیوقوفوں کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ بہرحال بادشاہ کا حکم تھا، بادشاہ بادشاہ ہوتے ہیں، اور وزیروں نے بادشاہ کا حکم تو ماننا ہی تھا۔ تو بادشاہ کے جتنے بھی ماتحت وزیر اعظم تھے اور جتنے بھی اس کے لوگ تھے، ان تمام لوگوں نے بادشاہ کی ریاست میں جتنے بھی بیوقوف لوگ تھے ان تمام بیوقوف لوگوں کو جمع کیا اور بادشاہ کے سامنے جمع کر دیا۔ بادشاہ نے ان تمام بیوقوفوں کا امتحان لیا، اور ان تمام بیوقوفوں میں سے ایک بیوقوف ایسا تھا جو بادشاہ کے امتحان کے اندر کامیاب ہو گیا۔ اب وہ بیوقوف بڑا خوش ہوا، اور بادشاہ نے اس بیوقوف کو اعزاز کے طور پر، انعام کے طور پر اپنے گلے سے ایک ہار اتار کر اس بیوقوف کو پہنا دیا۔ بیوقوف بڑا خوش ہوا اور واپس گھر کی طرف لوٹ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس بیوقوف کو بادشاہ کی یاد آئی کہ مجھے بادشاہ سلامت سے ملنا چاہیے، ملاقات کرنی چاہیے، اور وہ بیوقوف بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے محل کی طرف جاتا ہے، اور وہاں کے جو بادشاہ کے وزیر تھے ان وزیروں سے کہتا ہے کہ میں نے بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے۔ بادشاہ وزیر اعظم جو تھے، اس کے وزیر تھے، انہوں نے بادشاہ سے ملاقات کے لیے اجازت دے دی۔ جب جاتا ہے وزیر، بیوقوف جاتا ہے بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، اور بیوقوف سلام کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، السلام علیکم، آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ اٹھ کے بیٹھیے نا۔ تو بادشاہ کہتا ہے اب میرا جانے کا وقت آ گیا ہے، مرنے کا وقت آ گیا ہے، اور مرنے کے لیے لیٹنا ضروری ہے، تو اس لیے میں لیٹا ہوا ہوں اور اب میں اٹھ نہیں سکتا ہوں۔ بادشاہ نے مسکرا کے جواب دیا۔ تو بیوقوف حیران ہو گیا۔ بیوقوف نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، پھر تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو دنیا میں بھی کتنا دیا، مال دیا، محل دیے، غلام دیے، بڑے بڑے باغ دیے، تو آپ نے تو آگے جانے کا انتظام کیا ہوگا، آپ نے تو آگے بھی بڑے بڑے محل بنائے ہوں گے، بڑے بڑے باغ بنائے ہوں گے، اور بہت سارے جو ہے نا غلام بھی آگے آپ نے رکھے ہوں گے، کیونکہ آپ جہاں بھی جاتے تھے وہاں کا انتظام آپ کے ماتحت، آپ کے وزیر پہلے ہی کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ یہاں سے دنیا سے کوچ فرما کر آگے جا رہے ہیں، تو آگے بھی آپ نے اپنے لیے بہت کچھ رکھا ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہاں پر بادشاہ آ کر رونے لگ گیا۔ بادشاہ یہاں پر آ کے رونے لگ گیا، اور بادشاہ چیخ کر کہنے لگا، نہیں نہیں، میں نے آگے کے لیے ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی، آگے رہنے کے لیے میں نے کوئی محل نہیں بنایا، ایک چھوٹا سا گھر بھی میں نے نہیں بنایا۔ تو یہاں پر آ کر اس بیوقوف نے کہا، اچھا پھر تو آپ مجھ سے بھی بڑے بیوقوف نکلے، اور وہی بادشاہ کا پہنایا ہوا ہار اپنے گلے سے اتار کر بادشاہ کے گلے میں پہنا دیا، اور اس بیوقوف نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس ہار کا زیادہ مستحق میں نہیں بلکہ آپ ہیں، کہ آپ دنیا سے کوچ فرما کر آگے جا رہے ہیں۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ نے آگے بھی اپنے بڑے بڑے محل بنائے ہوں گے، بڑے بڑے باغ رکھے ہوں گے، اپنے غلام رکھے ہوں گے، اور ایشے زندگی کی تمام ضروریات آپ کے آنے سے پہلے ہی پوری ہوگی ہوں گی، لیکن افسوس آپ نے تو ایک چیز بھی آگے کے لیے نہیں بنائی، آگے کے لیے ایک چیز بھی اپنے لیے تیار نہیں کی۔ تو اس ہار کا مستحق میں نہیں، آپ ہیں، کیونکہ آپ سب سے بڑے بیوقوف ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ واقعہ ہمارے لیے بہت عبرت کا واقعہ ہے۔ اگر ہم اس واقعے کو غور و فکر کریں، اس واقعے کے اندر آج ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہماری سوچ یہی ہوتی ہے، بادشاہ والی سوچ ہوتی ہے ہماری،
کہ میں نے دنیا میں کتنا کمانا ہے، میں کیا کیا کام کروں گا، کتنے پیسے کماؤں گا کہ مجھے میرا دن جو ہے، میری نسلیں، میری زندگی سکون کے اندر گزریں گی۔ لیکن افسوس افسوس، ہم آگے کے لیے مرنے کے بعد ہم نے میدان حشر میں جانا ہے۔ میدان حشر کے بعد حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب کے بعد جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ یہ دنیا تو فانی ہے، اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے اور ہم نے بھی ایک دن مر جانا ہے۔ دنیا بھی ختم اور ہم بھی مر گئے، لیکن جو بعد والی زندگی ہے میرے عزیز دوستو، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہ زندگی ختم نہیں ہوگی، نہ ہی ہم مریں گے، نہ ہی وہ زندگی ختم ہوگی۔ پھر ہمارا فیصلہ یا تو جنت میں ہوگا یا تو دوزخ میں ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم نے دنیا کے لیے تو ہم کماتے ہیں، دنیا کو اچھا بنانے کے لیے ہم ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے، ہم آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، یعنی دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے، جیسے مسافر رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ بھی جاتے ہیں، لمبے ٹور پہ جاتے ہیں، مسافر بنتے ہیں، تو مسافر جو ہوتا ہے وہ اپنے لیے صرف ضروریات کی چیزیں رکھتا ہے، صرف ضروریات کی چیزیں۔ اسے پتہ ہے کہ میں اتنی چیزیں نہیں سنبھال سکتا ہوں، جو چیزیں مجھے ضرورت ہے میں صرف وہی ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم بھی ایک سفر میں ہیں، ہم نے بھی دنیا کو اہمیت نہیں دینی، ہم نے اپنی بعد والی زندگی کو اہمیت دینی ہے، جہاں پہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی محبت سے نکال کر آخرت کی جو محبت ہے، اعمال جو ہیں، اسلام کے اعمال جو ہیں، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔